بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، کل بھی اس آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں بتلائی گئی تھی. اس آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے، ایک ہے شراب کا اور ایک ہے جوے کا. کل شراب کے سلسلے میں مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. اس آیت میں جوے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جوے میں نفع کم ہے، نقصان بہت ہے. جس طرح سے شراب پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہوئی مدینے کو آنے کے بعد، اسی طرح سے جوا بھی پہلے حلال تھا، مدینے کو آنے کے بعد ہی جوے کو بھی حرام قرار دیا گیا. عرب لوگوں میں جوے کی مختلف شکلیں تھیں، مختلف صورتیں رائج تھیں. ایک مشہور شکل یہ تھی کہ چند آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے، ذبح کرتے، اس کے بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں جوا کھیلتے. تو اب اس جوے کے کھیلنے میں کسی کو زیادہ حصہ ملتا گوشت، کسی کو کم حصہ ملتا، کسی کو حصہ ہی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. جسے کچھ بھی حصہ نہ ملے اس کے اوپر اونٹ کی قیمت دینا واجب ہو جاتا. جسے کچھ بھی حصہ نہ ملے اس کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اونٹ کی قیمت ادا کرے، باقی لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو گوشت جن کو ملتا وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے، فقیروں میں بانٹ دیتے تھے. چونکہ اس میں ایک طرح کی سخاوت تھی، فقیروں کی مدد تھی، اس لیے اس کو فخر سمجھتے تھے. جو اس کھیل میں شریک نہیں ہوتا اسے جو ہے کنجوس سمجھتے تھے، بخیل شمار کرتے تھے. مکے میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. اس زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، پوری دنیا کی سپر پاور دو طاقتیں، ایک ہے روم اور ایک فارس. روم جسے اٹلی بولتے ہیں آج کل، فارس کے مراد ایران. روم جو ہے وہ نصرانی مذہب کے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آسمانی کتاب کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے. یہ جو فارس تھے، ایرانی، یہ سب آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے، وہ مشرک تھے. یہ دونوں سپر پاور طاقتوں میں کبھی جنگیں ہوتی تھی. تو مکے میں رہتے ہوئے ہجرت سے 5 سال پہلے دونوں کے درمیان ملک کے شام کے ایک علاقے میں جنگ ہوئی. اب دونوں تو کافر تھے، مسلمانوں کو دونوں سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن رومی جو کہ نصرانی تھے، آسمانی کتاب کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، وہ مسلمانوں کے تھوڑے قریب تھے. اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اس جنگ میں رومی جیت جائیں.
یہ جو فارس کے ہیں ایرانی لوگ آتش پرست آگ کو پوجنے والے یہ ہار جائیں. اس کے برعکس مشرکین یہ چاہتے تھے کہ فارس والے جو کہ ان کے ہم مذہب ہیں ان کی طرح وہ بھی پوجنے والے ہیں غیر اللہ کو، ان کی خواہش تھی کہ ایران والے فارس والے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، جیت جائیں. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایرانی فارس والے ہی جیت گئے، رومی ہار گئے. تو اب مشرکین جو ہے مسلمانوں کو تانا دینے لگے، مذاق اڑانے لگے، دیکھو تم جن کا سپورٹ کرتے تھے وہ ہار گئے، ہم جن کی حمایت کرتے تھے سپورٹ کرتے تھے وہ جیت گئے. تو مسلمانوں کے مجمع میں جا کے خوب مذاق اڑاتے تھے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. روم اب تو ہار گئے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. لیکن چند سالوں میں رومی جو ہے وہ جیت جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوگی دونوں کے درمیان اور رومی جو ہے وہ جیت جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطلاع دی. تو اس آیت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے مجمع میں مجلسوں میں جا جا کے اعلان کرتے تھے، دیکھو میں تم سے شرط لگاتا ہوں کہ آج سے 3 سال کے اندر اندر رومی جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، جیت جائیں گے، فارس جو ہے ہار جائیں گے. اگر کوئی شرط لگانے کے لیے تیار ہے تو میں بھی شرط لگاتا ہوں. تو ابی ابن خلف جو کافر تھا اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں میں شرط لگاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہماری خواہش کے مطابق رومی جو کہ اہل کتاب ہے نصرانی ہیں وہ جیت جائیں تو تم کو مجھے 10 اونٹنیاں دینی پڑیں گی. یہ کہ اونٹنی کی بہت قیمت، وہ زمانے میں اونٹنی جو ہے وہ آج کا BMW کار ہے نہیں ویسا قیمتی ہو. 10 اونٹنیاں دوں گا میں، تم کو دینا پڑے گا. اگر رومی ہار جائیں، اہل کتاب جو ہیں وہ ہار جائیں اور فارس والے جیت جائیں تو میں تم کو 10 اونٹنیاں دوں. اب یہ بھی جوے ہی کی شکل، دو طرف سے شرط. میری شرط کے میری بات پوری ہوئی ہے تو تمہیں دینا پڑے گا، تمہاری بات پوری ہوئی ہے تو میں دوں گا. تو یہ جوے ہی کی شکل تھی اور اس وقت حلال جائز تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آ کر واقعہ سنانے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے اس طرح کی شرط لگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے کب کہا کہ 3 سال کے اندر رومی جو ہے وہ جیت جائیں گے. قرآن میں فی بضع سنین ہے. بضع سنین کا معنی چند سال. بضعۃ عربی میں جو لفظ ہے نا اسے 3 سے لے کر 9 سال تک کے عدد کو بولتے ہیں. اس لیے جاؤ دوبارہ جا کے معاہدہ کرو، میں واپس لیتا ہوں. 3 سال نہیں بلکہ 3 سے لے کے 9 سال تک. اور شرط بڑھا دو، کہو کہ 100 اونٹ دوں گا میں. کیا ہے 100 اونٹ. اگر میں ہار گیا تو 100 اونٹ دوں گا. اب ابی ابن خلف جو ہے وہ مان گیا، 100 اونٹ بولتے ہی مان گیا، خوش ہو گیا، لہذا طے ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک 7 سال کے بعد دوبارہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. اللہ کے پیشن گوئی کے مطابق رومی جو ہے وہ جیت گئی. اس وقت ابی ابن خلف مر گیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے وارثوں کے پاس جا کے 100 اونٹ لیا اور لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال ناپسندیدہ ہے، تم اسے غریبوں میں صدقہ کر دو. اس وقت اگرچہ حرام نہیں تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود استعمال کرنا پسند نہیں کیا. جیسا کہ شراب کے بارے میں حرام نہیں تھی شراب، پھر بھی بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے سے بچتے تھے، احتراز کرتے تھے. اسی طرح سے جوے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام بچتے تھے. تو بہرحال پہلے جوا حلال تھا، لیکن بعد میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ جوے کے اندر نقصان، نفع کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. جوے میں کیا کیا نقصانات ہیں
نفع کیا ہے؟ نفع تو بالکل سب کو معلوم ہے. تھوڑا سا نفع کیا ہے سب کو معلوم ہے. 1 منٹ میں فقیر کنگال آدمی مالدار بن سکتا ہے. 1 ہی منٹ میں چاہے تو فقیر بدحال مفلس آدمی کیا ہو سکتا؟ بڑا مالدار بن سکتا. یہ فائدہ ہے. نقصانات بہت ہیں. مثال کے طور پر ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں جو جیتتا ہے اسے تو نفع ہی نفع، جو ہارتا ہے اسے نقصان ہی نقصان. ایک کے لیے نفع تبھی حاصل ہوگا جبکہ دوسرے کا نقصان ہو، تبھی اسے نفع ہے. یہ تو درندوں کی عادت ہے. درندے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو مارنے ہی میں ہماری غذا ہے، ہمارے لیے جو ہے زندگی ہے، دوسروں کی تکلیف دینے ہی میں ہمارے لیے راحت ہے. تو اب انسان میں اور جانور میں درندے میں فرق کیا رہا؟ اس لیے جوا جو ہے ناپسندیدہ ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی جوے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک بار اگر جیت گیا وہ کام چور ہو جاتا. محنت کی کمائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ تو یہ سوچتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے بغیر مشقت کے میں 1 منٹ میں کیا کر سکتا ہوں، کما سکتا ہوں. تو مجھے جا کے رابعہ کمپنی میں وہاں جا کے کیا ہے جین ہونے کی کیا ضرورت، وہاں جا کے محنت کرنے کی کیا ضرورت. بول کو کیا کریں گے، گھر میں بیٹھ جاتا، گھر میں بیٹھ کے موبائل ہی میں جوا کھیلتا رہا. اب ضروری کیا بھی نہیں ہر بار جیتے، تو کام چور ہو جاتا، کمانے سے سست ہو جاتا. یہ ایک دوسرا نقصان. اور ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی. کیونکہ جو ہار جاتا ہے اس کو جیتنے والے سے نفرت ہوتی ہے کہ میرے سے اتنا پیسہ بٹور لیا. اب اس سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح مجھے اس سے لینا ہے، تو اس سے جھگڑا ہوتا ہے. تو جھگڑے کا بھی باعث ہے. اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے، دین کے کاموں سے، نماز سے، سب سے غافل ہو جاتا ہے. اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، ہمیشہ اسی فکر میں رہتا. اور سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب اس میں جوے میں کوئی ہارتا ہے تو صرف اسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا پورا گھر بھی برباد ہوتا، اس کا خاندان بھی برباد ہو جاتا ہے، بلکہ پورا ایک معاشرہ، پوری قوم برباد ہو جاتی. کیونکہ بہت سے لوگ اس کی مالداری کو دیکھ کر اس سے بہت سے معاہدے کرے ہوں گے، بہت سے معاملات کیے ہوئے ہوں گے. اب انہیں دیوالا ہو گیا تو پورے کے پورے دیوالیاں ہوں گے. مثال کے طور پر اب مشہور ہے اڈانی کے بارے میں، انہیں دیوالا ہوا گا تو اس کے ساتھ کون کون کرے کہ معاہدہ، سب بھی مرتے. تو ویسا انہیں خود ڈوبتا نہیں، دوسروں کو بھی ڈوباتا. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نازل فرما دی. جس طرح سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسے ہی جوا بھی اب حرام ہے. جوا کسے کہتے؟ ہمیں کیا سمجھتے؟ وہ لاٹری ہے نا، وہ ایک ہی جوا سمجھتے. ویسا نہیں ہے، کئی شکلیں ہیں جوے کی، وہ سب حرام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المخاطرۃ من القمار. جس چیز کے نفع اور نقصان میں خطرہ ہو، نفع ہونے کا بھی خطرہ ہے، نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے، وہ جو ہے وہ جوا ہے. نفع بھی ہو سکتا ہے، یا تو بالکل نفع یا نہیں تو بالکل نقصان، وہ جوا ہے. فقہاء کرام تعریف کرتے ہیں کسی چیز کے، کسی مال کے مالک ہونے کو ایسی چیز پر معلق کیا جائے، کسی ایسی شرط پر معلق کیا جائے کہ وہ شرط ہو بھی سکتی ہو نہ بھی ہو سکتی ہو، تو اسے جوا کہتے ہیں. اب جیسے موٹی مثال لاٹری ہے. اب لاٹری لے لیے 100 روپے کی، اب اس سے جو ملنا ہے پرائز، انعام، وہ مل بھی سکتا نہیں بھی سکتا، اکثر تو ملتا نہیں. تو یہ جوا ہے. کبھی کبھار کہیں گھومنے جاتے ہیں، پہلے میں ایک بار دیکھا تھا، وہ گولڈن بیچ میں
بہت سی چیزیں رکھے رہتے, وہ رنگ پھینکنا اس کے اوپر, کس کے اوپر رنگ پڑتا کہ وہ ہمارا, لیکن وہ رنگ لینے کے واسطے پیسے دینا, چپے دیتا نہیں رنگ انہیں, پیسے دینا. اور کبھی کبھار پڑتا نہیں ہو, کسی چیز پر پڑتی نہیں ہو, خالی جگہ میں پڑ جاتی ہے, اب کیا بھی نہیں, بیکار. یہ بھی جوا ہے. اب آج کل بھی ایسی بہت سی شکلیں رائج ہیں. اب آئی پی ایل شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے بھی بتایا تھا میں, اس میں طرح طرح کے جو ہے اشتہارات, موبائل کھولے تو بس ہر ایک آدمی ہم دعوت دیتا, جیسے اب ہمارے جماعت کے اب دعوت دیتے نہیں, ویسا یہ جو فلمی اداکاراں بھی انہوں بھی دعوت, یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. اب اس میں چھوٹے حرفہ میں لکھ ڈالتے, اس میں کیا کہ نقصان ہے, وہ ہوشیار رہو کر, وہ بہت چھوٹے رہیں گے, کوئی پڑھیں گا بھی نہیں, دیکھیں گا بھی نہیں اسے, کیا دھوکہ ہے. ہمارے نوجوان سب اس میں مصروف مبتلا ہے. بزرگوں اور دوستوں, اس زمانے میں بہت سے گھر برباد ہو چکے ہیں ایسے کھیلوں میں لگ کے, بہت سے گیم ایسے آ گئے ہیں سب جوے ہی کی قسم کے ہیں, بہت سے گیمز ایسے ہیں سب جوے کی قسم ہے. وہ کہا تھا وہ مشہور, کون بنے گا کروڑ پتی, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی جوا ہی ہے. فری میں کون تو بھی اندر جا سکتے گا, اس میں پیسے بننا پڑتا, پہلے پیسے بن کر اندر جانا, تو کیا ہوا, وہ جوا تھی. ایسے فری میں بلا لیا, ہمیں انہیں سوال کرے, ہمیں جواب دیا, ہم نے انعام دیا, تو وہ کیا بھی نہیں, وہ جائز ہے. فری میں تو اندر جانے ہوتا نہیں نا, پیسے بننا پڑتا ہے. اب ایسا چیز آئی پی ایل وغیرہ جو میچ ہوتے ہیں, اس وقت میں وہ کیا کہ بولتے اسے, کیا گیم 11 سرکل کیا کہ نام ہے اس کا, ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں وہ جو پلیئرس رہتے ہیں ان کو چننا پڑتا پیسے دے کے. ہمارا وہ جو پلیئر ہے انہیں اچھا کھیلا تو نہیں انعام, نہیں تو نہیں. یہ بھی کیا ہے, جوا ہے. اب اسی طرح سے لائف انشورنس ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی جوا ہے کہ نہیں. پیسے ہمیں دے ڈالتے, مرے تو ہم نا پیسے, نہیں مرے تو نہیں, انہیں چٹھا دیتے, مرے تو آتا نہیں تو نہیں. یہ کیا ہے, یہ بھی جوا. تو بزرگوں اور دوستو, یہ شیطان کے طریقے ہیں, مختلف صورتیں. تمام صحابہ اور تمام تابعین کا اتفاق ہے کہ جتنی پرانی صورتیں ہیں جوے کی وہ بھی حرام ہیں, اور جو اب فی الحال ہیں وہ بھی حرام ہیں. قیامت تک جتنی بھی نئی نئی شکلیں آئیں گی, صورتیں آئیں گی, سب حرام. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اسلام نے ہمیں ایسی خطرناک چیزوں سے جس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے, سماجی نقصان بھی, بدنی نقصان بھی, عقلی نقصان بھی, خاندانی نقصان بھی, ایسی چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. تو ہمیں احسان ماننا چاہیے اللہ کا, اللہ کے نبی کا, اسلام کا, کہ ایسا مذہب ہم نے عطا فرمایا ہے. تو ہمیں اس مذہب کو اپنانا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے, اپنے نوجوان نسل کو بھی بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے.